وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوح کی خبر سنائی ہے. اذ قال لقومه، جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، ان کان کبر علیکم مقامی وتذکیری بآیات اللہ، کہ تمہیں بڑا برا لگتا ہے، تمہیں بڑا گراں گزرتا ہے کہ میں تم میں کھڑا ہوں اور میں نصیحت کر رہا ہوں اور اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں، اللہ کی آیات سنا رہا ہوں، یہ تمہیں تکلیف ہوتی ہے اس سے. فعلی اللہ توکلت، کیونکہ میں نے صرف اللہ پہ بھروسہ کر لیا ہے. فاجمعوا امرکم وشرکاءکم، بس اپنی تدبیر کو بھی جمع کرو اور اپنے شریکوں کی تدبیر جمع کر لو. ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ، پھر اپنے معاملے میں تمہیں کوئی شبہ نہ رہے. ثم اقضوا الی، پھر میرے ساتھ جو کر سکتے ہو کر گزرو. یہ ہونا چاہیے کہ مومن کا جذبہ، جو نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں اپنی قوم سے. یہ جو تمہارے باطل معبود ہے نا، جو تمہارے بقول فائدہ نقصان کے مالک ہیں، ان سے کہو مجھے جو نقصان پہنچا سکتے ہیں پہنچا کے دکھائیں. ولا تنظرون، اور دیکھو مجھے بالکل مہلت نہ دو. اپنے معبودوں سے کہہ کے مجھے تباہ و برباد کر دو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم رخ پھیر لیتے ہو، فما سألتکم من اجر، یاد رکھو میں نے تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کیا. میں نے تم سے دنیا مانگی نہیں. میری یہ محنت دنیا کے حصول کے لیے نہیں ہے، اقتدار کے حصول کے لیے نہیں ہے، شہرت کے حصول کے لیے نہیں ہے، مال کے حصول کے لیے بھی نہیں ہے. ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو صرف اور صرف اللہ کے ذمہ ہے. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں شامل ہو جاؤں. فَكَذَّبُوهُ، پھر انہوں نے اسے جھٹلایا. فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، ہم نے نجات دی انہیں بھی اور جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے. وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، اور ہم نے انہیں جانشین بنا دیا زمین میں. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ لوگ جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے ہم نے انہیں غرق کر دیا. فَانظُرْ کیف کان عاقبۃ المنذرین، دیکھو خبردار کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا ہے، یعنی جنہیں خبردار کر دیا گیا ان کا انجام کیسا ہوا. ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم، پھر ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد کئی رسول بھیجے ان کی قوموں کی طرف. فجاؤهم بالبینات، وہ ان کے پاس آئے بڑے واضح دلائل لے کر. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، وہ ایسے نہیں تھے ایمان لے آتے اس شے پر جسے وہ پہلے جھٹلا چکے تھے. كذلك نطبع على قلوب المعتدين، اسی طرح ہم سرکشوں کے دلوں پر مہریں لگا دیا کرتے ہیں. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون، پھر ہم نے بھیجا ان رسولوں کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو. الى فرعون وملئه، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف. بآیاتنا، اپنی نشانیاں دے کر. فاستکبروا، تو فرعونیوں نے تکبر کیا. وکانوا قوما مجرمین، اور وہ مجرم لوگ تھے. فلما جاءهم الحق من عندنا، جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ گیا. قالوا، تو انہوں نے کہا ان هذا لسحر مبین، بے شک یہ بڑا واضح جادو ہے. قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتقولون للحق لما جاءکم، کیا تم ایسی بات کہتے ہو حق کے بارے میں جب وہ تمہارے پاس آیا ہے. السحر هذا، تم کہتے ہو یہ جادو ہے. ولا یفلح الساحرون، حالانکہ جادوگر تو کبھی کامیاب نہیں ہوا کرتے، اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے ان لوگوں پر. قالوا، انہوں نے کہا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا، اور تم ہمارے پاس ایسی چیز لے کر آئے ہو کہ ہم اپنے باپ دادوں کا انکار کر دیں، اپنے باپ دادوں کے معبودوں کا انکار کر دیں. فتکونا لکم الکبریاء فی الارض، اور تم دونوں بھائیوں کے لیے زمین میں بڑائی ہو جائے. لگتا ہے تم دونوں بھائی جو ہے نا، ایک صدر بننا چاہتا ہے ایک وزیر اعظم بننا چاہتا ہے. تم دونوں بھائی چاہتے ہو کہ تم اقتدار حاصل کر لو، اس کے لیے تم یہ سب کر رہے ہو. وما نحن لکما بمؤمنین، اور ہم تمہاری باتوں کو ماننے والے نہیں ہیں. وقال فرعون اتونی بكل ساحر علیم، پھر انہوں نے کہا سارے ماہر جادوگر بلاؤ. فلما جاء السحرة، پھر وہ جادوگر جب آ گئے. قال لهم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا
الکو ما انتم ملکون، ڈالو جو تم ڈالنے والے ہو. فلما الکو، پھر جب انہوں نے وہ اپنا جادو پیش کیا، قال موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ما جئتم بہ السحر، تم جو کچھ لے کر آئے ہو وہ جادو ہے، حقیقت نہیں ہے. ان اللہ سیبطلہ، بے شک ان قریب اللہ اس کو باطل ثابت کر دے گا، جھوٹا ثابت کر دے گا. ان اللہ لا یصلح اعمال المفسدین، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کے معاملات کو سنوارا نہیں کرتا. ویحق اللہ الحق بکلماتہ، اور اللہ سچا ثابت کر دیتا ہے حق کو اپنے ارشادات کے ذریعے. ولو کرہ المجرمون، یہ مجرم لوگ کتنا ہی اس کو ناپسند کیوں نہ کریں. فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، پھر کوئی کہنا ماننے والا نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام کا مگر چند نوجوان تھے ان کی قوم کے. یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جب کوئی نئی دعوت اٹھتی ہے تو سب سے پہلے اس قوم کے نوجوان آگے بڑھتے ہیں اور اس دعوت پہ لبیک کہتے ہیں. اللہ نے ان کو صلاحیتیں دی ہوتی ہیں، مصلحت سے دور ہوتے ہیں اور حق بات کو حق کہنے کا اور باطل کو باطل کہنے کا حوصلہ اور طاقت رکھتے ہیں. تو فرمایا چند لڑکے تھے، چند نوجوان تھے، موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے تھے. الا خوف من فرعون وملئهم ان يفتنهم، ڈرتے ہوئے کہ فرعون اور اپنے سرداروں سے وہ کہیں ہمیں فتنے میں نہ ڈال دیں. وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، بے شک فرعون زمین میں سرکشی کرنے والا تھا. وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور بے شک وہ حد سے گزر جانے والوں میں تھا. وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میری قوم، إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ، اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو، فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا، تو پھر بھروسہ بھی اسی اللہ پہ کیا کرو. اہل ایمان کا طرز عمل یہ ہے کہ ان کا توکل صرف اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے. ان کنتم مسلمین، اگر تم فرما بردار ہو. فقالوا، تو انہوں نے کہا علی اللہ توکلنا، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، یا اللہ ہمیں اس ظالم قوم کے لیے آزمائش کا ذریعہ نہ بنا دینا. ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، اور ہمیں اپنی رحمت سے ان کافر لوگوں سے بچا لیجئے. فاوحینا الی موسیٰ واخیہ، پھر ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام ان کے بھائی کی جانب، ان تبوا لقومکما بمصر بیوتا، تم دونوں اپنے قوم کے لیے مصر میں کچھ گھر مقرر کر لو. وجعلوا بیوتکم قبلۃ، اور اپنے گھروں کو قبلہ رخ بنانا، یعنی یہ اللہ کی طرف سے ہدایت دی گئی تھی. اور اس میں بھی ہمیں بھی اس کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ کوشش ایسا کریں کہ گھر جب بنائیں تو ایسے بنائیں کہ قبلہ رخ کرو. واقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرو. وبشر المؤمنین، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دیا کرو. وقال موسیٰ ربنا، اور موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب، انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا، یا اللہ آپ نے فرعونیوں کو تو مال و دولت دے دی، انہیں تو دنیا کی آسائشیں مل گئیں، ان کو دنیا کا سب سامان مل گیا، آپ نے ان کو ٹیکنالوجی میں بڑا اسٹرانگ کر دیا. آج کے محاورے میں کہہ رہا ہوں، آپ نے ان کو سکلز عطا فرما دی ہیں، آپ نے ان کو معدنیات سے نواز دیا ہے، آپ نے ان کو مال سے نواز دیا ہے. ربنا لیضلوا عن سبیلک، یا اللہ آپ نے یہ سب کچھ انہیں اس لیے دیا ہے کہ وہ اہل ایمان کو ان کے راستوں سے ہٹا دیں، دنیا کا لالچ دے کر ان کی وفاداریاں خرید لیں. ربنا اطمس علی اموالہم، اے ہمارے رب ان کے مال برباد کر دے. واشدد علی قلوبہم، اور ان کے دلوں کو سخت کر دے. فلا یؤمنوا، ہرگز ایمان نہ لے آئیں گے. حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب سے دوچار نہیں ہو جاتے. قال قد اجیبت دعوتکما، اللہ نے فرمایا تم دونوں بھائیوں کی دعوت قبول کر لی گئی ہے. فاستقیما، تو اب تم دونوں ثابت قدم رہنا. ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، اور ہرگز ان لوگوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا جو جانتے نہیں ہیں. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے پار اتارا. فاتبعهم فرعون وجنوده بغیا وعدوا، اور فرعون اور اس کے لشکروں نے سرکشی کرتے ہوئے، زیادتی کرتے ہوئے بنی اسرائیل کا پیچھا کیا. حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب فرعون کو ڈوبنے نے آ پکڑا، غوطے لگنے لگے، سانس بند ہونے لگا. کہتا ہے قال آمنت، میں ایمان لایا، انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، بے شک جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں نا وہی سچا معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. لیکن یہ کب مان رہے ہیں؟ نزع کی کیفیت طاری ہونے پر، موت کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھنے پر. اب کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آتے.
وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور ہم تو فرما برداروں میں سے ہیں. اللہ فرما لے ہاں لانا، اب بھی مان لا رہے ہو؟ ساری زندگی تمہیں اللہ کے پیغمبر دعوت دیتے رہے، اللہ وحدہ لا شریک پہ ایمان لے آؤ. اب جب نزع کی کیفیت، جب موت کا وقت قریب ہے، اس وقت ایمان لانے کا کیا فائدہ ہوگا؟ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ، یقیناً تو اس سے پہلے نافرمانی کرتا رہا ہے. وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تو فساد کرنے والوں میں سے تھا. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، تو آج ہم تجھے تیرے جسم کے ساتھ محفوظ رکھیں گے. اس فرعون کو، کیا خوبصورت الفاظ ہے اور اس کی حقانیت ہمیں نظر آتی. آج تک وہ جو فرعون تھا رامسیس، آج تک اس کی باڈی کو ہنوت کر کے ممی بنا کر اس کو محفوظ رکھا گیا ہے. اور یہ اسرائیلی روایات ایسی بھی آتی ہیں کہ اس کو دفن کرنے کی کوشش کی جاتی تھی تو زمین اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیتی تھی. ان ایکسیپٹیبل. اس کو سمندر میں ڈالا جاتا تھا، پانی اس کی لاش باہر نکال کے خشکی پہ چھوڑ جاتا تھا. نہیں چاہیے. تو اللہ نے فرمایا ہم نے اس کو نشانی عبرت بنانا تھا. یہ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ جو سمجھتے ہیں ہمارے علاوہ دنیا چل نہیں سکتی، انہیں بتائیے فرعون سے بڑا بھی تھا کوئی؟ آج وہ فرعون کہیں نہیں ہے. اس کی وہ ہنوت زدہ لاش وہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کسی وقت میں ہم نے بھی اسی حالت میں پہنچنا ہے. تو فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، ہم تجھے تیرے جسم کے ساتھ محفوظ رکھیں گے. لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ تو اور بعد میں یعنی بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بن جائے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ، بے شک ہم بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّعَ صِدْقٍ، اور یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو باعزت ٹھکانہ عطا فرمایا. وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا. فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، پھر انہوں نے اختلاف نہ کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ گیا. ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب ان کے درمیان روز قیامت فیصلہ فرمائے گا. فیما کانوا فیہ یختلفون، ان باتوں میں جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے. فإن كنت فی شک مما انزلنا الیک، اور بالفرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بھی کسی قسم کے شک میں اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے آپ کی طرف نازل کر رکھی ہے، فاسأل الذین یقرؤون الکتاب من قبلک، آپ ایسا کریں جو پہلے کتاب پڑھنے والے ہیں نا ان سے پوچھ کے دیکھیں ذرا. وہ تو کتاب اللہ کو پہچانتے ہیں، تورات پڑھنے والے، انجیل پڑھنے والے، ان کے سامنے ذرا قرآن پیش کریں. وہ آپ پر ایمان لائیں نہ لائیں یہ اللہ کا فیصلہ ہے، لیکن وہی تصدیق کریں گے یہ کلام اللہ ہے، یہ بشر کا کلام نہیں ہو سکتا. لقد جاءك الحق من ربك، یقیناً آپ کے پاس حق آ گیا آپ کے رب کی جانب سے. فلا تکونن من الممترین، تو آپ ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہوئیے گا. ولا تکونن من الذین کذبوا بآیات اللہ، اور آپ ہرگز ان لوگوں میں سے نہ ہوں جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا. فتکون من الخاسرین، ورنہ آپ خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے. ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک، بے شک وہ لوگ جن پر آپ کے رب کی عذاب کی بات ثابت ہو گئی ہے، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ، اور اگرچہ کہ ان کے پاس ہر طرح کی نشانی آ جائے، حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں، ایمان نہیں لانے والے. آپ ان کے سامنے معجزے رکھ دیں، آپ ان کے سامنے نشانیاں رکھ دیں، آپ ان کو قرآن سنا لیں، ایمان نہیں لائیں گے. پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر. اگر کوئی شخص خود مرد ناداں میں ہے تو پھر بہرحال اس پر آپ کے اس نرم و نازک کلام کا کوئی اثر نہیں ہوگا جب تک کہ وہ خود عذاب کو دیکھ نہ لے. فلولا کانت قریۃ آمنت، تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ کوئی بستی ایمان لاتی. فنفعها ایمانها، تو اس کا ایمان اسے فائدہ دیتا. الا قوم یونس، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے. لما آمنوا، جب وہ ایمان لائے. کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا، ہم نے دنیا کی زندگی میں وہ ذلت والا عذاب ان سے دور کر دیا جس کا وہ اپنے آپ کو حقدار ٹھہرا بیٹھے تھے. وہ میچ تقریباً ہار چکے تھے، عذاب کا فیصلہ ان کے لیے ہو گیا تھا، آخری گیند پر شاید جیتنے کا معاملہ ہوا ہے. فرمایا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، اور ہم نے انہیں ایک مدت تک دنیا کے مال و متاع سے نوازا. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کا رب چاہتا، لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، جتنے لوگ زمین میں موجود ہیں سب کے سب ایمان لے آتے.
افانت تکرہ الناس، کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے دین کی طرف آنے کے لیے؟ کیا آپ انہیں زبردستی پکڑ پکڑ کے دائرہ اسلام میں داخل کریں گے؟ حتی یکونوا مؤمنین، یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائیں. وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، کسی شخص کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ ایمان لائے مگر اللہ کے حکم سے. ہدایت کا فیصلہ اللہ کے پاس ہے، اللہ کے سوا اس کا فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں. وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور اللہ کفر کی نجاست ان پر ڈالتا ہے جو غور نہیں کرتے. قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے دیکھو کیا کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں. وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، اور یہ آیات اور خبردار کرنے والے اس قوم کو فائدہ نہیں پہنچاتے جو ایمان لانے والے نہیں ہیں. وَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، وہ انتظار نہیں کر رہے مگر انہی حالات کا جو ان سے پہلے لوگوں پر گزر چکے ہیں. یہ چاہتے ہیں کھنڈر بن جائیں ان کی بستیاں، یہ چاہتے ہیں آسمان ٹوٹے ان کے اوپر، یہ چاہتے ہیں زمین پھٹ جائے ان کے لیے، یہ چاہتے ہیں کہ سیلاب انہیں بہا کر لے جائیں. اسی طرح کے عذاب جن سے پہلے لوگوں پر آئے تھے ان کا انتظار کر رہے ہیں. کل فانتظروا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیں اچھا چلو کرو انتظار. انی معکم من المنتظرین، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں. ثم ننجی رسولنا، پھر ہم بچا لیتے اپنے رسولوں کو. والذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے. کذالک، اسی طرح سے حقا علینا ننجی المؤمنین، ہمارے اوپر یہ حق ہے، ہمارے ذمے ہے کہ ہم ایمان لانے والوں کو بچا لیں. تو ایمان لا کر دیکھو دنیا کی مشکلیں کیا مشکلیں ہیں. وہ لوگ جو اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ ایمان لائے تھے بڑے بڑے آفتوں میں، عذابوں میں، سیلابوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو نجات عطا فرمائی. پوری دنیا میں پانی، پوری دنیا خشکی کا کوئی حصہ نظر ہی نہیں آ رہا. اس وقت بھی اللہ فرما رہے نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو ان کے ساتھ سوار ہو گئے تھے نا، جنہوں نے ان کی معیت اختیار کی تھی، جو ان پر ایمان لائے تھے، جو ان کا ساتھ دینے کے لیے ہم وقت تیار تھے، اللہ فرمانے ہم نے ان کو اس کشتی میں بھی نجات عطا فرما دی. قل یا ایھا الناس، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے اے لوگو، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تم میرے دین کے بارے میں کسی شک میں مبتلا ہو، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، میں عبادت نہیں کرتا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا. ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، میں تو اس کی عبادت کرتا ہوں، اس اللہ کی بندگی کرتا ہوں جو تمہیں موت دیتا ہے. وامرت ان اکون من المؤمنین، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان والوں میں ہو جاؤں. وان اقم وجهک للدین حنیفا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا رخ سیدھا کر لیجئے دین کی طرف یکسو ہو کر. ولا تکونن من المشرکین، اور ہرگز شرک کرنے والوں میں نہ ہوئیے گا. ولا تدعوا من دون اللہ ما لا ينفعک ولا يضرک، اور ان کو ہرگز نہ پکاریے گا جو نہ آپ کے فائدے کے مالک ہیں نہ نقصان آپ کو پہنچا سکتے ہیں. فإن فعلت، اور بالفرض آپ نے ایسا کیا، اللہ کے رسول سے تو گمان ہی نہیں ہو سکتا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ غیر اللہ کی عبادت کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی زندگی کے پہلے 40 سالوں میں نبوت ملنے سے قبل بھی کبھی غیر اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کیا تھا. قرآن ملنے کے بعد، نبوت عطا ہونے کے بعد، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کرے؟ معلوم ہوتا ہے کہ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا جا رہا ہے اور سنایا ہمیں جا رہا ہے. بالفرض اگر آپ نے ایسا کیا، اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا، فإنک اذا من الظالمین، بے شک آپ اس وقت اللہ کا حق ضائع کرنے والوں میں سے ہوں گے. وإن یمسسک اللہ بضر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے، فلا کاشف لہ الا ہو، اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے اللہ کے سوا، وہ اللہ ہی دور فرمائیں گے. وإن یردک بخیر، اور اگر وہ آپ کے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ فرما لے، فلا راد لفضلہ، اللہ کے فضل کو پھیرنے والا کوئی نہیں ہے. یصیب بہ من یشاء من عبادی، اللہ اپنے فضل میں سے اس کو پہنچاتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے. وہو الغفور الرحیم، اور وہ بہت بخشنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. قل یا ایھا الناس، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے ان لوگوں سے، اے لوگو، قد جاءکم الحق من ربکم، یقیناً تمہارے پاس حق آ گیا تمہارے رب کی جانب سے. فمن اہتدی، تو جو کوئی ہدایت قبول کرتا ہے، فانما یہتدی لنفسی، تو وہ ہدایت قبول کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے. ومن ضل، اور جو گمراہ ہوتا ہے، فانما یضل علیہا، تو بے شک وہ اپنی تباہی کے لیے گمراہ ہوتا ہے، اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، اللہ کو نقصان نہیں دے سکتا. وما انا علیکم بوکیل، اور میں تم پر نگران بھی نہیں ہوں. واتبع ما یوحی الیک، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیروی کیجیے اس کی جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے. واصبر، اور صبر کیجیے. حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ فیصلہ فرما دے. وہو خیر الحاکمین، اور بے شک اللہ بہترین فیصلہ فرمانے والے ہیں.